بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو سارے جہان کے خالق، مالک، مشکل کشا، لاجپال، بندہ پرور، غریم نواز۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، بس ٹھیک، جس اللہ کے رسول نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین بندوں تک پہنچایا۔ میرا آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان قرآن و صاحب قرآن ہے۔ قرآن مجید یہ رب العالمین کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اسے رب العالمین نے نازل کیا، نازل بہ الروح الامین۔ اسے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لے کے آئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس امانت کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، لیلۃ القدر کی راتوں میں نازل کیا گیا۔ اور قرآن مجید کو کہاں نازل کیا گیا، کہاں اتارا گیا، مالک فرما رہے ہیں نزل علی محمد وہو الحق من ربی۔ اسے تو کائنات کے رب نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اتارا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن کو تو رب نے توحید، شرک، کھڑے کھوٹے، حق باطل میں فرق واضح کرنے کے لیے نازل کی، اور جس کے بارے میں مالک فرما رہے ہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ فرمایا قرآن سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے۔ قرآن آیا، انسانوں کو زندگی گزارنے کا شعور اور طریقہ آیا، لوگوں قرآن آیا، جینے کا شعور آیا۔ قرآن آیا، حلال حرام کی تمیز آئی۔ قرآن آیا، ماں بہن بیٹی کے رشتے کی تمیز آئی۔ اور حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا،
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ قرآن آیا اور قرآن مجید رب العالمین نے اس ہستی پہ نازل کیا کہ جن کی ختم نبوت کا وعدہ نبیوں سے لیا، جن کی شان اور عظمت کو رب نے تورات زبور انجیل کے اندر بیان فرمایا، ارے جن کے آنے کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے تھی، جو ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، لوگوں کو اللہ کا قرآن سنایا، لوگ بدل گئے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگا دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ اللہ نے قرآن اس ہستی پہ نازل کیا جو آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے میرے محبوب پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالی کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، میرے رب نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی حیوانات نے دی، پرند نے دی، چرند نے دی، انسانوں نے دی، پتھروں نے دی، کنکریوں نے دی، اپنوں نے دی، بیگانوں نے دی، اور جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال۔ ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، اور جن کی عمر کی قسمیں میرے رب نے قرآن مجید کے پاؤں میں اٹھائی، جاؤ تورات زبور انجیل ساری آسمانی کتابیں پڑھ۔ میرے مالک اور خالق نے کسی نبی رسول کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، خاتم النبیین کی اٹھائی، محبوب جب آپ انگلی پکڑ کے چلے تھے اس وقت کی قسم، جب آپ صفا پہاڑی پہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب آپ طائف میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب آپ بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب آپ احد میں تھے اس وقت کی قسم، جب آپ خندق میں تھے اس وقت کی قسم، جب آپ تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، جب آپ غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم، غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، محبوب تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، پھرنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، تبلیغ کی قسم، امامانت کی قسم، دیانت کی قسم، فجر کی قسم، زور کی قسم، عصر کی قسم، مغرب کی قسم، عشاء کی قسم، فجر کی قسم۔ ارے جن کی زندگی کی ایک ایک ادا اور وفا کی رب نے قرآن میں قسم اٹھا، جن کو کائنات کے رب نے اتنی شان دی، میرے اللہ نے اس قرآن کو مکہ میں نازل کیا، اور مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں بیت اللہ رب کا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا، مکہ میں حجر اسود ہے، چوما جائے تو گناہ مٹتے، مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے تو شفا ملتی، مکہ میں صفا مروہ ہے، سائی کی جائے تو مولا کی رضا ملتی ہے۔ ربا میں فیصل آباد کے زندہ ضمیروں کو جگانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، میرے مولا
کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے؟ کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی صفا مروہ ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا بشیر خاکی ان آنے والوں کو میرا قرآن سنا دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کائنات کے رب نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، یعنی مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومے۔ ارے دنیا میں مولوی پیر امام کو پسینہ آئے، اس کے پسینے سے بدبو آئے، سید الکونین کو پسینہ آئے، ان کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آئے، جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی بلندیاں دی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اتنی شان کائنات کے رب نے، کائنات کے خالق نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر تھا۔ میرے آقا عالمگیر نبوت لے کے آئے، پہلے آئے کوئی بستی کا بڑا جو پہلے آئے، کوئی علاقے کا بڑا جو پہلے آئے، کوئی قوم کا بڑا جو پہلے آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا جو پہلے آئے، قوم سمود کا بڑا کوئی پہلے آئے، کوئی بستی کا بڑا، کوئی قبیلے کا بڑا، کوئی 1000 سال کا بڑا، کوئی نصف سال کا بڑا۔ لیکن جب صاحب قرآن آئے وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، میرے آقا علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، 1000 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے، 500 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، بلکہ جب آئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور دنیا کے بسنے والوں میرا پیغام سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ نے کائنات کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے رب نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں کائنات کے لیے بشیر بن کے آیا ہوں، میں کائنات کے لیے نذیر بن کے آیا ہوں، میں کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ اور کسی نے کہا سید الکونین کے بارے میں، سمسام رحمت اللہ علیہ بولے وہ ختم نبوت دا سالار آیا، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر وانگو، میرے پیر بدر منیر وانگو، چند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تن وار دیواں میں من وار دیواں، میں تن وار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ اتنی شان اللہ سید الکونین کو ہوتا۔ ارے جن کی شان یہ ہے، جن کے در اقدس پہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام براق لے کے آئے، جن کو براق پر سوار کیا گیا، اس سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن مجید کے اندر یوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، محبوب کو براق پہ سوار کر کے مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا۔ جب میرے آقا مسجد اقصیٰ پہنچے، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن و سالن مرحبا، سات بسم اللہ جی آیا نے، نماز پڑھانے کی باری آئی، جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، روح اللہ مقتدی ہوں گے۔ وہ کہنے والے نے کہا جتے ہوئے محمد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں پہ میرے محبوب کو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا۔ اور لوگوں، میرے آقا کی شان کیا ہے کہ ان کو رب نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ آج روئے زمین کے قادیانی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، حضرت علامہ ثانوی ظہیر شہید جنہوں نے کائنات میں عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب دنیا میں لکھی، اور جب چنگیوٹ کے اندر ختم نبوت کانفرنس تھی، آسمان سے بارش نے برسنا شروع کیا، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا۔ آج مجھے میرے بھائی سید یاسر شاہ صاحب نے بلایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے والد گرامی عبد الغفار شاہ صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور میرے فاضل بھائی علامہ عبد الصمد معاذ صاحب کے والد محترم مولانا طیب معاذ صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میرے بڑے پیارے بھائی دوست احمد وقاص کاتب صاحب، ان کا جوان بھائی فوت ہوا، ان کے والد گرامی عالم دین، اللہ ان کے بھائی، ان کے والد کی قبر کو جنت کے باغیچہ بنا دے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ سید الکونین کی ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب علامہ شہید نے لکھی، اور جب چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا تھا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے۔ ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کے نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہیں خاتم النبیین کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور دنیا کی قادیانیت سن لے، جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے گی انہیں کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ختم نبوت کے لیے یہ جان، یہ مال، یہ بیٹے، یہ خون، یہ گردنوں کا لہو، سب کچھ قربان مسلمان کا۔ اور جب تک زندہ رہیں گے، جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، ہم دنیا سے چلے بھی گئے، ہمارے بیٹے پوتے یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ۔ اونچی کہو انشاءاللہ۔ جو باہر ساتھی اندر تشریف لائیں، اندر آئیں بھائی جان، جو پیچھے بچے بیٹھے اندر تشریف لائیں۔ حضرات، میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی، میں بات کر رہا ہوں مدینہ کے تاجدار کی، میں بات کر رہا ہوں ساقی کوثر کی، میں بات کر رہا ہوں والی بطحا کی، میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے در یتیم کی، اور جن کی عظمتوں کو سید الکونین کا فرمان سنا کے آج اس مسجد میں آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر جاؤں، اور میں اس پیغام کو عبداللہ یاسین بھائی، محبوب بھائی پیغام کو پہنچا دیں گے پاکستان کے کریا کریا میں۔ تو میں بات کر رہا تھا میرے آقا کی عظمتوں کے کیا کہنے،
ان لی اسمان، میرے کئی نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، انا الماہی میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کائنات سے کفر کو مٹا دے گا، انا الحاشر میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد میرے قدموں پہ ہوگی، انا العاقب میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، اور دنیا کے بسنے والوں سن لو میرے بعد کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آیا۔ امام کائنات کا ایک اور فرمان، ارے جنہیں سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنہیں سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا، جنت کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان پوچھے گا کون؟ آنا محمد صلی اللہ، میں محمد آیا ہوں، مجھے رب کی طرف سے یہی حکم ہے۔ دربان کہے گا جب تک آمنہ کا لال نہ جائے دروازہ نہیں کھولنا۔ ارے جن کی شان یہ ہے جو آقا قیامت کے دن امت کی شفاعت کریں گے، جب قیامت کا دن ہوگا سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ سفارشی تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ہم سب کا باپ بنایا، سفارش کر دو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میرے اندر ہمت نہیں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، آقا کے پاس آئیں گے، آنا لہا، میں آمنہ کا لال تمہیں جواب نہیں دوں گا، سینے سے لگاؤں گا۔ میرے آقا کا فرمان بھی ہے ہر نبی رسول کے لیے دنیا میں سپیشل دعا ہوتی ہے، میں نے وہ دعا امت کے لیے بچا لی، قیامت کے دن یہ کام آئے گی۔ آپ اٹھیں گے مالک کی بارگاہ میں، سر سجدے میں رکھ دیں گے، خالق کی عظمت و بڑائی بیان کریں گے، کائنات کا رب فرمائے گا اے لاڈلے ارفع راسک، سر اٹھا، سر ٹوٹا تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ میرے آقا ایک ہی بات کریں گے، رب امتی رب امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف۔ جو قیامت کے دن امت کی سفارش کریں گے، اور میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میرے قلب اتر پہ جو رب نے قرآن نازل کیا، یہ قرآن بھی انسانوں کی سفارش کرے گا۔ فرمایا ماں ہادی برحق میں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا۔ لوگوں آؤ، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے جڑ جائیں۔ یہ قرآن رب نے اس لیے نازل کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن نے تو جنت کا راستہ دکھایا ہے، قرآن نے تو توحید کا پیغام پہنچایا ہے، قرآن نے تو حلال و حرام کی تمیز دی ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کی زندگیوں میں قرآن تھا، انگاروں پر لیٹتے مسکرایا کرتے تھے، سولی پر لٹکتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے۔ قرآن سن کے ان کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت دی۔ پیارے حنظلہ شہید ہوئے، بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا آسمان سے فرشتوں نے آ کے غسل دے دیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک پورا ہو کر جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے لڑتے شہادت پا گئے۔ اصحاب محمد میت لے کے جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا یہ قرآن سن کے کٹ گیا۔ آسمان سے فرشتوں نے آ کے سعد بن معاذ کی میت کو کندھے دیے ہوئے ہیں۔ جب روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، اور نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے۔ عزت کیسے ملی؟ بولو کس سے ملی؟ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے طہارت قرآن کر۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمان تیرے ماضی کا نقشہ کھینچا، عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسلمان اسلام کے جرنیل
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو عیسائیوں سے بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، ان کے کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے. جرنیل اسلام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، کبھی امیر المومنین سواری پہ سوار ہے، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے، کبھی غلام سوار ہے، جرنیل اسلام کے ہاتھ میں مہار ہے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، وہ بیت المقدس کہ جس کے اندر، جس کی طرف چہرہ پر نور کر کے آقا 16 برس نماز پڑھتے رہے، وہ بیت المقدس جس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے پیغمبر نے کی، اور وہ بیت المقدس جس کی طرف 16 ماہ چہرہ پر نور کر کے آقا نماز پڑھتے رہے، وہ بیت المقدس جہاں میرے رب نے سید الکونین کو انبیاء کا امام بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی جائے کتنے کا ثواب ملتا ہے؟ 3 کا توڑا جائے ثواب ضائع. خطیب بلا سکتا ہے، خطیب ایک ایک بندے کو کھڑا کر کے چندہ اکٹھا کر سکتا ہے، آپ 3 کا نہیں توڑ سکتے. تو اللہ نے بیت المقدس میں نبیوں کا امام نہیں بنایا، بیت المقدس میں پہنچا کے انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے نبیوں کا امام بنایا، اور دنیا کے یہودیوں عیسائیوں کو بتا دیا کہ یہ بیت المقدس یہ رب نے آمنہ کے لال کی جاگیر بنایا ہے اس کو، یہ وہ بیت المقدس ہے. جب یوشع بن نون علیہ السلام بیت المقدس کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے، آسمان سے سورج نے غروب ہونا شروع کر دیا. اللہ کے پیغمبر نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھایا، یوشع بن نون علیہ السلام نے، اے میرے مولا، بیت المقدس کی آزادی کا وقت قریب آ گیا، سورج کے غروب ہونے سے روک دے. کائنات میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے میرے رب نے غروب ہونے والے سورج کو روک دیا. اور لوگوں، وہ بیت المقدس سے میں بات کر رہا تھا، عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا اسلام کے جرنیل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی جو بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے، جا رہے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے. انداز کیا ہے؟ کبھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی سواری پہ سوار ہے، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے، کبھی غلام سوار ہے، جرنیل اسلام کے ہاتھ میں مہار ہے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، غلام سوار تھا، اسلام کے جرنیل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں مہار تھی. عیسائی آئے، کپڑوں کے پیوند چیک کیے، بیت المقدس کی چابیاں دے دی. اقبال رحمت اللہ علیہ نے تیرا ماضی بیان کیا، اے مسلمان، تیرا ماضی یہ تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی جوڑ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا، فیصلہ بادیو، ایمان تیرا لٹ گیا، رازن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص چل رہا ہے عدالت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش. یہ انداز تھا مسلمانوں کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا. لوگوں آؤ، آج ضرورت امر کی ہے کہ امت مسلمہ آؤ رب کی توحید کے لیے، آؤ مدینے والے کی ختم نبوت کے لیے، آؤ قرآن کی عظمت کے لیے، آؤ صحابہ کے دفاع کے لیے،
آؤ اہل بیت کے دفاع کے لیے، آؤ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ کہنے والے نے کہا قطرے ہو تو مل جاؤ، دریا نظر آئے، ذرے تو جم جائے، صحرا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے، منفعت اس قوم کی ایک، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک، پھر قبل بھی ہے، کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی، کہیں باتیں ہیں فیصلہ آبادیوں، مجھے بتاؤ عرش والے کی توحید کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے اگر تمہیں تختہ دار پہ لٹکنا پڑے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے، گولیاں کھانی پڑے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہاتھ کر سکتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، جگر چبایا جا سکتا ہے، تختہ دار پہ لٹکایا جا سکتا ہے، کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے مدینے والے کی چوکھٹ کا پہرا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اونچی ہے حضرات، میں بات کر رہا تھا آؤ اپنے بچوں کو، جو باہر ساتھی اندر آ جاؤ، اے جڑے باہر بیٹھے ہو اندر آیا جے، پیار نال بندہ سمجھاوے گل مان لئی دی، اندر آیا جے، اندر آؤ ماشاءاللہ۔ حضرات میں جو بات کر رہا ہوں، اللہ اللہ، ایک آنے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، لوگوں کون امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ میری امی جس کی طرف جبرائیل علیہ السلام رب کا سلام لے کے آیا کرتے تھے، جب خطیب یورپ ایشیا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ امی کی شان بیان کرتے تھے، بلک بلک کے رویا کرتے تھے، اور لوگوں کون امی عائشہ جس کے حجرے میں رب کا قرآن آتا تھا؟ کون امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آقا حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، عیش کہہ کے پکارتے تھے؟ اور لوگوں کون امی عائشہ جس کا حجرہ میرے آقا کا روزہ بنا؟ کون امی عائشہ؟ عائشہ 3 رات ریشمی رومال میں جبرائیل امین تیری تصویر لے کے آتا رہا، عرش والے کا پیغام دیتا رہا، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ محبوب دنیا میں بھی تیری بیوی ہے، جنت میں بھی تیری بیوی ہے۔ امی کے پاس بیٹا آیا، امی میرے آقا کا اخلاق کیا تھا؟ ہے پوچھنے والے، کان خلق القرآن، یہ قرآن کے 30 پارے، یہ سید الکونین کا اخلاق تھے۔ اور لوگوں سنو قرآن اور صاحب قرآن موسیٰ کلیم اللہ طور پہ تورات لینے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پوری کتاب لینے نہیں گئے۔ آقا بدر میں قرآن بدر میں، آقا احد میں قرآن احد میں، آقا خندق میں قرآن خندق میں، آقا سفر میں قرآن سفر میں، آقا حجر میں قرآن حجر میں، آقا تبوک میں قرآن تبوک میں، آقا خندق میں قرآن خندق میں۔ اللہ اکبر، جن کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا، وفاؤں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ میرے آقا چلے تذکرہ قرآن بنا دیا، میرے آقا لیٹے تذکرہ قرآن بنا دیا، میرے آقا بدر میں گئے تذکرہ
قرآن بنا دیا، احد میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، خندق میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، تبوک میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، فجر پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، ظہر پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، عصر پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، مغرب پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، عشاء پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے فیصلہ بعد میں عقیدت کے پھول کیوں نہ بکھیر جاؤں، جن کے ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے زمانے کی بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے بدر کی بات آئی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، احد کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، امانت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، دیانت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، بیویوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، بیٹیوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، یتیمی کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ اور کائنات کے بسنے والوں، رب نے شان اتنی دی، رب نے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا، قرآن نہ بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا، نہ زبر بدلے گی، نہ زیر بدلے گی، نہ شد بدلے گی، نہ مد بدلے گی۔ آؤ میرے رمضان کا پیغام کیا ہے؟ تیرے میرے عقیدے میں قرآن آئے، سیاست میں قرآن آئے، معیشت میں قرآن آئے، معاشرت میں قرآن آئے، چار دیواری میں قرآن آئے، اللہ اکبر، ملک میں قرآن کا نظام چلے اور ہم نظام مصطفیٰ کے لیے چل پڑے ہیں۔ وہ وقت آئے گا نظام مصطفیٰ دنیا میں آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور لوگوں، مدینے والے کا جھنڈا انشاءاللہ کائنات میں علامہ شہید فرمایا کرتے تھے، تم سب پلٹ جاؤ، مدینے والے کی چوکھٹ کا پہرا میں کائنات میں اکیلا دوں گا۔ قصور کے اندر فرمایا تھا، تم سب پلٹ جاؤ، فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے میں اکیلا لڑوں گا۔ یزدانی تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دے، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آباد یاسر شاہ صاحب، عبدالصمد مراد صاحب، دیگر احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ہم سن لو، امت کے اتحاد کے دائی ہیں۔ میرے جمعے میں کوئی میرا دیوبندی بھائی آیا ہے، بریلوی بھائی آیا ہے، کوئی جماعت اسلامی، کوئی سپاہ صحابہ، کوئی مرکزی جمعیت، جو بھی کلمہ پڑھنے والا آیا ہے، اور دنیا کی قادیانیت کو، رافضیت کو، ناصبیت کو، عیسائیت کو، یہودیت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب، یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تنوار دیواں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتو میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں، میں سردار جگ توں میں جگ بار دیواں، او دی جتی تو میں پگ بار دے۔ لوگوں، قرآن اور صاحب قرآن، اور قرآن پہ بھی بات کر جاؤں، یہ مستری کا بیٹا، یہ مزدور کا بیٹا اپنے گھر سے چل پڑا، کائنات کے رب نے فرشتے روانہ کر دیے، جاؤ پر بچھا دو، اڑتے پرندوں کو حکم دیا، یہ قرآن سیکھنے یاسر شاہ صاحب کے پاس جا رہے، جاؤ پر بچھا دو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا، اس کے لیے دعا کرو، بلوں کی چیونٹیوں کو حکم دیا، اس کے لیے دعا کرو۔ شاہ صاحب، اب میں چند منٹوں میں ایک گلدستہ بنا کے پیش کرنے لگا ہوں، سید الکونین کے ارشادات سنا کے تھوڑے سینے ٹھنڈ اور منہ کھنڈ پاتے ہیں۔ مدینے والے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے چہرے حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، خیرکم، میرا موضوع قرآن اور صاحب قرآن، خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں اونچا شان والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا۔ میرے آقا کے ایک اور فرمان، ایک کے جھوٹے قصے تے من کرت گلاں، اے دسو انہاں گلاں چ اتنا مزہ ہے؟ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، ایک بندہ سناندا جھوٹا قصہ، ایک اللہ رسول دا فرمان سناندا ہے، مزہ کہدے چ؟ آؤ مدینے والے کا ارشاد سن لو، میں سینو فیصلہ بادیوں خطیب یورپ ایشیا بڑا رب کا قرآن سناتے تھے، میں ان کے پڑوس میں آ کے مدینے والے کی بات کر رہا ہوں۔ اقرأوا القرآن، لوگوں رب کا قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِلصَّابِرِينَ، یہ قرآن قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ میرے آقا کا ایک اور شاہ صاحب فرمان، جھڑیاں لگا دوں گا حدیثیں سنا، جوش کے ساتھ ہوش بھی۔ میری تقریر جوش تو ہوتا ہے، لفظوں کا کھیل نہیں، قرآن اور احادیث سے مذکر بھی ہوتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ آپ نے خطیب یورپ ایشیا کی نماز جنازہ پڑھی، لوگوں کا جمع غفیر، ہر آنکھ میں آنسو تھا۔ یہ برکت ہے قرآن کی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، عورت کے شہیدوں کو قبروں میں آقا اتار رہے ہیں، پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو شہید بھی ہو، قرآن کا قاری بھی ہو۔ 70 قرآن کے قاریوں کی شہادت کی خبر ملی، آقا بلک بلک کے رونے لگے۔ ارب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، خرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں۔ عبد الغفار شاہ صاحب، ان کا نام خادم قرآن کا زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ مولا طیب معاذ کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ امام بخاری کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ امام ابو داؤد کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ حضرت شیخ القرآن کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ فاتح قادیان کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم، عرب پتیوں کے نام مٹ جائیں گے، قرآن کے خادموں کا نام زندہ رہے۔ نعرے لگتے ہیں کہ نہیں؟ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں آؤ، میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سینوں کو ٹھنڈے کرنے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ مسجد بھر دے، رب نے شاہ صاحب بھر دیتی ہے۔ اے جرا سین بیٹھے ہو، اندر آیا جے، ماشاءاللہ سین بھی بھر گیا، اندر آؤ ذرا بھائی، گل منی دیجیے، جڑے باہر بیٹھے ہو نا اندر آؤ، اگے اگے ہو، اگے ہو، پچھلے ساتھیوں کو جگہ دے، ماشاءاللہ اندر ہو ماشاءاللہ۔ تے میں تہاڈا مہمان تے 5-7 منٹ ٹائم میں اتنے بھی لا لیا تے ٹینشن نہیں لینی، سفر کر کے آیا پھر شوگر کا مریض۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں، او لوگوں، سید الکونین کی آؤ میں کملی والے کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں۔ سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے 2 علامہ پیدا کیے، ایک تو دنیا نے علامہ اقبال کہا رحمت اللہ علیہ۔ اقبال بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اقبال بولے وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگے بانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے،
آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں۔ اور چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، علامہ شہید بولے، بارش برسنا شروع ہوئی، چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لیں، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی عزت کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھ۔ لوگوں آؤ قرآن سے جڑ جائیں۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، میں آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، امام کائنات کا فرمان سنا کے آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دینا چاہتا ہوں، اور ایک وعدہ کرو، آقا کا فرمان سن کے جس آقا کے فرمان پہ جان قربان، مال قربان، بیٹے قربان، ماں باپ قربان، ملک قربان، گردنوں کا لہو قربان، آقا کا فرمان سن کے عمل کرو گے؟ جو میں اعلان کروں کھڑے ہو کے اعلان کرو گے؟ کھڑے ہو کے اعلان آج کرو گے فیصلہ آبادیہ؟ سنو پھر میرے آقا کا فرمان، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان بکھر سکتا ہے، مدینے والے کی بات غلط ہو سکتی، ہم نے کائنات کے باسیوں کو یا عرش والے کی طرف بلایا ہے یا مدینے والے کی طرف بلایا ہے۔ میں امت کو جوڑنے آیا ہوں، میں توڑنے نہیں آیا۔ اب میرے آقا کا فرمان یہ ہے، پہلی بات یہ مسجدیں بنانا یہ مشن انبیاء ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیٹا مزدور بن گیا، باپ بیٹا مزدور بن گئے، سید الکونین نے مسجد نبوی اٹھائی، مسجد نبوی بنائی، مسجد قباء بنائی، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ 5-5 کروڑ کا پلاٹ لے کے 10-10 کروڑ کی کوٹھی بنانے والوں، آج میں آپ کی جیب میں جنت کا ٹکٹ ڈالنے آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا ہوں؟ جنت کا۔ اور جنت وہ پاک پتن والی نہیں، وہ جنت دودھ شہد کی نہریں، حوروں کا جرمٹ، رب کا دیدار، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا۔ کہو گے جنت کا ٹکٹ جیب میں ڈالنے آئے ہو؟ ہاں، مدینے والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نواز دے۔ سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔